ایک بڑا مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، صلح حدیبیہ کا۔ اللہ رب العالمین نے اس صلح کا تذکرہ کیا ہے کہ صلح کے درمیان ایک اور واقعہ ہوا بیعت کا، جس سلسلے میں نے آیتیں تلاوت کی۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس واقعے پر جو قرآن میں جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے غور کریں تو اس سے پیچھے کے جو واقعات ہیں کہ کتنے سخت حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ غزوہ احزاب جو ایسا غزوہ ہے اسلامی تاریخ کا کہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی اس غزوے کے نام سے، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اتنے خطرناک حالات تھے، اتنے مخدوش حالات تھے کہ مکہ کی جو مدینہ کی جو کل آبادی تھی، اس سے بڑا لشکر مدینہ کے باہر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم میں کہ خوف کا کیا عالم تھا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دل حلق میں آ کر اٹک گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے۔ ان پورے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب قیادت، آدمی اس کو پڑھے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں صحابہ کرام کی رہنمائی کی اور اہل ایمان کا ثابت قدمی اور ان کا وتیرہ کیا تھا۔ اس کے بعد دیگر غزوات ہوئے، بنو نذیر، بنو قریظہ کے غزوات ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا معاملہ ہوا، واقعہ افک کا۔ سورہ منافقون ایک غزوے سے لوٹتے ہوئے نازل ہوئی۔ یہ پورے پس منظر کو اگر آدمی پڑھتا ہے، اب اس کے بعد صلح حدیبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا، صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ کی چابی لی، اس میں داخل ہوئے، آپ نماز پڑھی اور احرام کھولا، بال بنائے۔ صحابہ سے آپ نے بیان کیا انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ورنہ خواب کا جہاں تک معاملہ ہے تو خواب کا جو معاملہ ہے تو بعض لوگ آج کے دور میں تو ایسا ہے کہ خواب بتا کر کے مرغوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بھی تفصیلات سورہ یوسف میں آپ پڑھ جائے گی۔ خیر، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ کرام سے کہ آپ کا عمرے کا ارادہ ہے۔ تمام صحابہ کرام کثیر تعداد میں جن لوگوں کی سہولت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب آپ عمرے کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشمکش اور مقابلہ آرائی کے دور میں آپ نے پورا جو آپ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی ہے پڑھیے تو قائد کو کتنا چوکنا ہونا چاہیے، ہر وقت اپنے مخالف قوت کے بارے میں خبر رکھنا چاہیے کہ اس کے حالات کیا ہیں اور وہ کیا اقدام کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرے کی غرض سے نکلے، لوگوں سے کہا صرف تلواریں لیں اور وہ بھی میان میں رہے۔ آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا۔ جنگ میں نیزہ، بھالا، تیر، خنجر یہ سب لگتے ہیں، ڈھال، لیکن آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا۔ آپ نے اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام کے سب جب آپ نکلے تو مشرکین مکہ نے خبر رکھتے تھے، پوری تیاری کر لی کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا خاتمہ اسی مرحلے پر کر دیا جائے، کسی طرح جنگ چھیڑ کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی خبر لی، آپ کو علم ہوگا۔ جب آپ آگے بڑھے تو ایک مقام پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرۃ الغمیم نام ہے اس علاقے کا، 200 سالاروں کے ساتھ، 200 سواروں کے ساتھ آپ ایک دستہ لے کر کے، آپ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ صلح حدیبیہ کے بعد 1 سال بعد آپ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ، یہ تینوں لوگ ساتھ میں گئے تھے مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایمان لے کر آئے تو اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا تھا کہ مدینہ نے مکہ نے اپنے جگر گوشے دے دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی اور صحابہ کا راستہ روکنے کے لیے تیار تھے۔ آپ نے راستہ تبدیل کیا۔ ایک مقام پر جب پہنچے
تو بنو کنانا کے لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو خبر لگی. آپ نے جب خبر لگی تو آپ نے یہ کیا, صحابہ کرام سے کہا ہدیوں کے جانوروں کو آگے کر دو. یہ لوگ ہدیوں کے جانوروں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. اب جیسے ہی اس قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور سردار نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا یہ اللہ کے لیے آئے ہیں, ان کا راستہ روکنا درست نہیں ہے. مشرکین مکہ سے جا کر کے کہا کہ ان کا راستہ نہ روکو, یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی, گفتگو کی بھی ضرورت نہیں. جن سے سابقہ ہے ان کی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی کمزوریاں, یہ سب آدمی کے علموں میں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور آگے بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو ایک مقام پر مشرکین مکہ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن آیا عمرو بن سہیل کی قیادت میں. یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ ڈیلیگیشن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی جائے, تو گفتگو کے دوران پہلا معاملہ تو یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی کہات سنی ہوئی. اس کے بعد عمرو بن سہیل جب بات کرنے لگا اللہ کے نبی سے تو بار بار آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا. یہ عربوں کا طریقہ تھا گفتگو میں. وہیں پر حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے تھے, وہ تلوار سے اس کے ہاتھ پر مار دیتے. 3-4 مرتبہ ہوا تو آپ خوت پہنے ہوئے تھے, چہرے پر کپڑا تھا. تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ مغیرہ ہے, سگے بھتیجے تھے. کہا تو اللہ کے نبی کے چہرے کو ہاتھ نہ لگا, سگے بھتیجے تھے. حالانکہ دشمنی اور دوستی کا معیار صحابہ کرام کا جو تھا, غزوہ بدر پورا اٹھا کر دیکھیے, باپ کے سامنے بیٹا کھڑا ہے, بھائی کے سامنے بھائی کھڑا ہے تلوار لے کر کے. صرف ایک تھا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, محبت اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو سے پہلے, اس سے گفتگو جو ہوئی, آپ نے صحابہ کرام سے کہا پانی لاؤ, اور پانی منگا کر کے آپ نے وضو کیا. یہ سیرت, یہ قرآن و حدیث جو ہے یہ پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دانش مندانہ قیادت ہے جسے قرآن نے بیان کیا, اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہوتی اور بات ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگایا. ہمارے ہاں عام طور سے اس واقعے کو لوگ عقیدت کے خانے میں بیان کرتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین قیادت اور ذہانت کا نمونہ ہے. آپ نے جب وضو کیا, وضو کرنے بیٹھے تو پانی کا ایک قطرہ بھی صحابہ کرام نے زمین میں گرنے نہیں دیا, پڑ گیا واقعہ. حتیٰ کہ آپ کا تھوک بھی, عمرو بن سہیل بڑی حیرت کے ساتھ کے منظر دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں اور ایک قطرہ پانی نہیں گر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو تو کر رہے تھے, لیکن آپ نے ایک میسج, ایک پیغام دیا. کیوں؟ آپ پوری سورہ حدیبیہ پڑھ جائیے. حالات ایسے تھے, گھوڑے لے کر کے صحابہ پر چڑھ جاتے تھے مشرکین. 70 مشرکین کو گرفتار کیا جو حملے کی غرض سے آئے تھے. اللہ کے نبی نے سب کو آزاد کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفتگو کے لیے بھیجا, ان کی شہادت کی جھوٹی خبر ہوئی گئی. اتنے مخدوش حالات تھے. جو 18 مرتبہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی, سیرت نگاروں نے لکھا اس میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ حدیبیہ کے موقع پہ یہ کام کر جائیں. یہ پورے حالات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا وضو کے لیے, وضو کر رہے ہیں. آپ نے یہ ایک پیغام تھا جو مشرکین مکہ کو دیا. افسوس ہم لوگوں نے نہیں سمجھا اس کو. مشرکین مکہ نے سمجھا اس میسج کو. جب وضو کر چکے اس کے بعد گفتگو بھی. عمرو بن سہیل, آپ نے اس ایک وضو سے پوری جنگ ٹال دی. ایک وضو سے عمرو بن سہیل جب مکہ پہنچا تو کہتا ہے لوگوں, میں نے کیسر و کسرا کے دربار میں حاضری دی, روم و فارس کے شاہان کے ہاں گیا, ایسے جانثار کسی کے نہیں دیکھے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ اگر پانی کا قطرہ بھی ان کے بدن سے لگ جائے تو زمین پہ گرنے نہیں دیتے. یہ اللہ کے نبی میسج دے رہے تھے. 1400 ایسے جانثاروں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ بدن سے پانی لگ جائے تو زمین پہ گرنے نہیں دیں گے.
بدن میں دوڑنے والے خون کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا خیال دماغ میں نہ لانا. اور یہ سمجھا عمرو بن سہیل نے اور جا کر کہتا ہے جنگ ٹل گئی پوری. اللہ کے نبی کی سیرت سورہ حدیبیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, حالانکہ بہت دب کر کے آپ نے شرطیں قبول کی تھی. پورے بیک گراؤنڈ کو آج جن حالات میں ہم جی رہے ہیں, قرآن اللہ نے دیا ہے دستور حیات, یہ قوموں اور انفرادی زندگی دونوں کے لیے دستور حیات ہے. اس کے بعد دوسرا ڈیلیگیشن آیا. جب دوسرا ڈیلیگیشن آیا تو اس میں عروہ بن مسعود ثقفی اس کی اس میں آئے. بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. معاملہ بڑا لمبا ہے, میں اختصار کے ساتھ صرف چند جملوں میں بیان کروں کہ جب آئے تو جو شرائط طے ہوئی, جو شرطیں تھی, پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کرو گے, لوٹ جاؤ گے. دوسری شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے گا اور مکہ سے مدینہ جائے گا تو آپ لوٹا دیں گے, اور مدینہ کا کوئی شخص ہو اگر کفر کی طرف لوٹتا ہے تو مکہ آئے گا تو ہم نہیں لوٹائیں گے. دب کر بظاہر شرطیں تھی. 10 سال جنگ نہیں ہوگی, نا جنگ معاہدہ. اور آپ کے جو حلیف قبیلے ہیں ان پر ہمارے حلیف یعنی ہماری جن سے معاہدہ ہے وہ حملہ نہیں کریں گے. 10 سال کا نا جنگ معاہدہ. جب یہ شرائط طے ہوئی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آ کر پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے, اللہ کے رسول کے پاس گئے ترتیب کے ساتھ. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کہا ہوں. کیا اسلام حق ہے؟ نہیں ہے. کہا ہے. کہا اللہ کے نبی پھر اتنی دب کر کے شرطیں کی. اللہ کے رسول صحابہ کرام انتہائی باغیرت اور باہمیت تھے قومی معاملات میں, ملی معاملات میں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ہم زبان کھولتے ہیں تو پہلے اپنی ہی قوم پر تنقید کرتے ہیں, اپنی ہی قوم کو برا بھلا بولتے ہیں. ہمارے یہاں ایک عام مزاج بن گیا ہے لوگوں کا, یہ اسلامی تربیت کے بالکل خلاف چیز ہے. مسلمانوں کی خامیوں کو بیان کرنا, خوبیوں کو نہیں. صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے, آپ کسی ایک صحابی کی زبان پر یہ جملہ نہیں بتا سکتے مائز اسلمی اور گامدیہ کو کسی نے زانی کہا ہو. ایک صحابی کا نہیں بتا سکتے کہ کسی نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو مخبر کہا ہو. ایک واقعہ نہیں بیان کر سکتے. وہ پوزیٹو تھنکنگ, مثبت سوچ کے حامل تھے. وہاں واقعات جو مشہور تھے, حضرت ام سلیم اور حضرت طلحہ کا چراغ بجھا کر اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے والا واقعہ. بلال حبشی ہر وقت جب بھی وضو کرتے ہیں تو نماز پڑھنے والا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ تمہارے قدموں کی چاپ میں سنتا ہوں جنت میں, وہاں سنتا ہوں. کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں. یہ تربیت ہے, خوبیاں. حضرت بیٹھے ہوئے حضرت عباس کہتے ہیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ کالی لمبی عورت جو جا رہی ہے وہ جنتی ہے. میں نے اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے اس کے جنتی ہونے کا سنا. لوگوں نے پوچھا, معاملہ یہ تھا اس کو مرگی کی بیماری تھی اور جب دورہ پڑے کہیں بھی گر کر بے ہوش ہوتی تھی. اللہ کے نبی سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو ایسا معاملہ ہے, دعا کیجیے اللہ مجھ کو صحت دے, بیماری سے نجات. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں دعا کروں گا, امید ہے کہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے, لیکن اگر تم اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت. اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اس خاتون پر. کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ کو جنت چاہیے, بڑی قیمتی چیز ہے جنت. جنت کیا ہے؟ جنت. 2 صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں, باپ اور بیٹا, جنگ میں جانے کے لیے. باپ نے کہا کہ بیٹا تو لوٹ جائے, میں باپ ہوں, فرما برداری کر. اللہ کے نبی مجھ کو اجازت دیجیے. بیٹے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جوان ہوں, جنگ میں جوان آدمی کی ضرورت ہے, توانا آدمی کی. اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجیے. باپ نے کہا یہ میرا حکم ہے. کہا ابا جنت کا سوال نہیں ہوتا تو میں مان لیتا. انصاری صحابی ہیں, ایک پیر سے تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا بھچک کر چلنا. بدر کے بعد ایمان لائے تھے. جب جنگ کے لیے آئے تو صحابہ نے کہا, بچوں نے لوٹانے کے لیے کہا. آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیر میں ذرا سا عذر ہے. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول یہ پچھلی جنگ میں بدر میں شریک ہو چکے ہیں, میں نہیں شریک ہوا, یہ میرا حق ہے.
اور اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجیے شہادت کی. آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ مجھ کو اپنے لوگوں میں لے اٹھانے رب العالمین. کہتے ہیں میں اس معذور پیر سے تم سے پہلے انشاءاللہ جنت میں جاؤں. جنت کی قیمت جانتے تھے. خیر وہ خاتون کہتی ہے اللہ کے نبی میں صبر کروں گی, صبر کا صلہ جنت ہے, میں صبر کروں گی, صرف اتنی دعا کیجیے میرا پردہ نہ کھلے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ موت آ گئی مگر اس کا پردہ کبھی نہیں کھلا. یہ اللہ کے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ جو جوتا اٹھا کر جا رہے ہیں وہ جنتی. عبداللہ ابن عمر پیچھے لگ گئے, کہا میرے والد سے کچھ کہا سنی ہوئی, ذرا تو آج گھر میں اجازت دے دیجیے. جنت اللہ کا سب سے قیمتی سامان ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں یہ سب بتاتے ہیں. تہجد پڑھنے والے نوجوانوں کے تذکرے بھی تو ہوں, روزانہ قرآن بھی پڑھنے والے ہیں ہمارے یہاں, نیکیوں پر حریص لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں. اس سے نیکی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں, معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے پازیٹو چیزیں عام کرنے سے. اور نگیٹو چیزیں کسی کی برائی بیان کرنا, اس پر تو آدمی اگر مومن ہے تو اپنے نقطۂ نظر سے سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے عیب کی کوئی پردہ پوشی کرتا ہے صبح قیامت سارے انسانوں کے سامنے اللہ اس کو عیوب کو چھپا لے گا. ہم اپنے عیوب کو چھپا لے جائیں, یہ معمولی چیزیں نہیں ہے, یہ سب تربیت کا حصہ ہے, یہ سب قرآن و حدیث ہے. 2 روز تک کے رہے, تیسرے روز کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رات بھر تمہارے لیے جاگتا رہا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو, دن بھر تو محنت مزدوری اور صرف نمازوں کی پابندی ہے اور کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. کس بنیاد پر اللہ کے نبی نے جنتی کہا؟ واقعہ بڑا سادہ سا ہے, ہم بیان بھی کر لے جاتے ہیں لیکن اس کا تصور کانپ جاتا ہے, آدمی کانپ جاتا ہے کہ ایسے لوگ تھے ان کے دل پرندوں کی مانند تھے. یوں ہی اللہ نے نہیں قیامت تک کے ہدایت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی تھی. وہ چنے ہوئے بندے تھے اللہ کے. جملہ کہتے ہیں, چھوٹا سا ایک جملہ, جب میں بستر پر جاتا ہوں تو سارے لوگوں کو سچے دل سے معاف کر دیتا ہوں. اس حالت میں مجھ کو نیند آتی ہے کہ میرا کسی سے کوئی شکوہ شکایت بغضوانات کوئی چیز نہیں رہتی ہے. کیا ہم ایسا کوئی ایک رات گزار سکیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا اختلاف ہم تو خاندان ہی سے شروع ہوتا ہے, پھر گلی محلے اور آگے جائیے تو بڑی لمبی بات ہے, یہ معمولی چیزیں نہیں. خیر پھر اس کے بعد یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران مکہ کے درمیان, تو کہا یہ رسول کو اگر ہم مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا, کٹ کرو. یہ اللہ کے نبی نے کہا کاٹ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کی طاقت نہیں پاتا اپنے ہاتھوں. آپ نے کہا کہاں ہے بتاؤ, آپ نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. معاہدہ لکھا جا چکا. ایک صحابی تھے ابو جندل, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے, خون رس رہا تھا, پورا بدن زخمی تھا, کپڑوں پہ جگہ جگہ خون لگے ہوئے تھے, ایمان لائے تھے. اور یہ اسی کے لڑکے تھے جو معاہدے کی شرائط طے کرنے آیا, اسی کے لڑکے تھے ابو جندل. اب یہ طے تھا کہ لوٹایا نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئی ہے, اس کو ہمارے حوالے کر دو. کہا نہیں. کہا اچھا میرے لیے. کہا نہیں, اگر اس کو آپ لوٹاؤ گے نہیں تو ہم معاہدے پہ دستخط نہیں کریں گے. انہی کا لڑکا تھا, انہی کے لڑکے تھے. وہیں پر تماچے مارا, وہیں پر. کیسی کیفیت رہی ہوگی اہل ایمان کی. وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں دیکھو یہ کیا کیا ایمان اور اسلام کے لیے ان لوگوں نے. کپڑے آپ کے بھاڑے اسی مقام پر, کیونکہ اذیت وہ صرف اپنے بیٹے کو نہیں پوری مسلم قوم کو دے رہا. صحابہ کرام تڑپ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اچھلے اور اچھل کر ان کو بازو میں آئے اور تلوار کا جو دستہ ہے بالکل آگے کر دیا تاکہ وہ نکال کر کے حملہ کریں, لیکن وہ نہیں سمجھ سکے. اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ, میں شرائط کی پابندی کروں گا, لیکن ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے. آخری جملہ جو کہنا چاہتا ہوں پورا پڑ جائیے, بڑے مفلسی کی شرطیں ہیں. لے کر کے گئے, مارتے کوٹتے لے کر کے گئے. پھر ایک صحابی ابو بصیر اسلام لائے, وہ مدینہ آئے, ان کو لینے کے لیے 2 لوگ آئے. واپسی میں ایک کو قتل کر دیا, ایک فرار ہو کر بھاگا,
اور اس نے اللہ کے نبی کے پاس جا کر پناہ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بصیر نے کہا کہ آپ نے معاہدے کی پابندی کی ہے, میں مدینہ کے باہر اس کو مارا ہوں, میں اس کا پابند نہیں ہوں. تو اس نے پناہ مانگی. پھر اس کے بعد یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے اور مشرکین مکہ کے تمام تجارتی قافلوں پر حملہ کرنے لگے. ابو بصیر اور ابو جندل دھیرے دھیرے ایک جماعت جمع ہو گئی. یہ بڑی اہم چیز ہے. جب آپ کمزور رہیں تو کن پہلوؤں پر آپ کو آپ کے مقابل سے نپٹنا ہے. سارے احکامات موجود ہیں. بدر کے موقع پر اللہ کے نبی لشکر کے لیے نکلے تھے. ہر مرحلے پر یہ کیا جا سکتا ہے. بعد میں مشرکین مکہ نے آ کر کے خود یہ شرطیں واپس لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. اس میں ایک جو آخری چیز کہنا چاہتا ہوں, جب یہ معاہدہ ہوا تو چند صحابہ کی زبان سے یہ جملہ تھا کہ 10 سال ناجنگ و معاہدہ, اتنی طویل مدت اسلام پھیلانے کی, اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی. اور آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام تھے. صرف یہ 6 ہجری 7 ہجری میں 7 ہجری بھی 6 ہجری 7 8 2 ہجری 2 سال کے بعد فتح مکہ 10,000 صحابہ کرام فتح مکہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. اور اس کے 1 سال بعد غزوہ تبوک 30,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ. اس کے 1 سال بعد حجۃ الوداع 1 لاکھ سے زائد. یہ دعوت کا میدان, دین لوگوں تک کا بتانا اور پھیلانا نرمی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ. یہ وہ موڑ ہے جہاں مسلمان کبھی بھی شکست نہیں کھایا. اپنی پوری 1400 سالہ تاریخ میں کبھی بھی شکست نہیں کھایا. اس کو اپنانا چاہیے اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں, اپنے اطراف میں. یہ ایسی چیز ہے جو کامیابی کی طرف ہم کو لے جانے والی ہے. دین پر جم جانا.